السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے. لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. اچھا جی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹارٹ کے 2-3 منٹ جو ہے وہ آپ جو بات کر رہی ہوتی ہیں اس کی جگہ آپ ہمیں ایپیسوڈ دیں تو ہمیں ایپیسوڈ لانگ ملے گی. سیریسلی مجھے یہ کمنٹ پڑھ کے بہت ہنسی آئی تھی کہ 2-3 منٹ میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کر لیتی ہوں جو ایک پوسٹ میں لکھنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن اگر وہی 2-3 منٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑی زیادہ ایپیسوڈ دے دیتی ہوں تو 3-4-5 لائنیں آپ لوگوں کو ایکسٹرا مل جائیں گی جو کہ کچھ زیادہ فرق نہیں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ میرے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی پوسٹ مجھے نہیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ آپ لوگ جس دن رسپانس نہیں کرتے نا، سیریسلی میرا ایپیسوڈ لکھنے کا دل نہیں کرتا ہے. میں اتنے خراب موڈ میں ایپیسوڈ لکھتی ہوں اور پھر وہ لکھی بھی ایسی ہی جاتی ہے. سو رسپانس کیا کریں. آپ لوگوں کا رسپانس آپ لوگوں کا ہی فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی رائٹر ہے، میں نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی رائٹر ہے، آپ جس کا بھی ناول ریڈ کرتے ہو اس کے لیے آپ ریڈرز کا جو رسپانس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز رسپانس کیا کریں تاکہ آپ کا جو رائٹر ہے وہ پورے دل سے لکھے. پلیز آپ لوگوں کا رسپانس بہت ضروری ہے، بہت زیادہ. تو سائلنٹ ریڈرز رسپانس کیا کریں. آپ لوگوں کا فیوریٹ سین آتا ہے نہیں آتا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی ایپیسوڈ ہوگی جس میں آپ لوگوں کا فیوریٹ سین نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، کبھی کسی کا سین ایڈ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا. سو رسپانس کیا کریں. اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں. حبی زمل ہوش میں آتی یک دم سے اس کے قریب بھاگی گئی اور اسے تھام کر اٹھنے میں مدد دینے لگی. لیکن وہ مضبوط جان وزن میں اتنا بھاری تھا کہ زمل کی طاقت اس کے سامنے ایک چیونٹی کی طاقت جیسی لگ رہی تھی. کیا حبی، چیخیں کیوں تم تینوں؟ وہ وہیں بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے کمر تھام کر کلس کر پوچھنے لگا. تو ایسے کون آتا ہے کمرے میں؟ ڈرا دیا آپ نے ہمیں. زمل کا دل اب بھی جیسے دھک دھک کر رہا تھا. زامل زالے تو باقاعدہ رونے لگے تھے. تو ایسے کون گھر سے نکالتا ہے؟ میں تو ایسے ہی آؤں گا نا. زحال تڑک کر جواب دیتے وہیں جھک گیا. کمر میں واقعی درد ہو رہا تھا. زیادہ درد ہو رہا ہے. اسے ایسے جھکتے دیکھ وہ فکر مند سی پوچھنے لگی. نہیں جہاں پناہ، ایکٹنگ کر رہا ہوں. ٹی وی سیریل میں نہیں جانا میں نے. زحال کا انداز فل لڑاکا تھا. زمل نے دانت کچکچاتے اپنے بدتمیز حبی کو دیکھا. اچھا دکھائیں. وہ فکر مند سی زحال کی شرٹ پیچھے سے اٹھاتی اس کی کمر دیکھنے لگی. صاف چمکتی رنگت، ایک بھی دانے سے پاک، لیکن اسی پر بنائے اس کے اپنے ناخنوں کے نقش و نگار. ان پر نظر پڑتے زمل کی جیسے آنکھیں پھٹی، سانس سینے میں ہی اٹک گئی. وہ جھٹ سے اس کی شرٹ ٹھیک کرتی سٹپٹا کر پیچھے ہٹ گئی. کیا ہوا، زیادہ لگی ہے نا؟ زحال بیچارہ سا منہ بنائے درد سے کراہنے لگا. اب وہ کیا جانے وہ کیا دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی. وہ تو شکر تھا یہ نشان اس کی پیٹھ پر تھے. گردن یا سینے پر ہوتے تو کیا حال ہوتا زمل کا. سوچ کر ہی وہ جھرجھری سی لینے لگی. ہاں، خون بہہ رہا ہے، ہاسپٹل چلے؟ وہ پلکیں تیز جھپکا کر اس نازک پکی کا
مذاق اڑانے لگی۔ زحال کا دل چاہا اس کے گال پر زور کی بائٹ کر کر اسے بتائے کہ اندرونی درد کیا ہوتا ہے، لیکن وہ رونے لگتی، اور یہی زحال نہیں چاہتا تھا کہ تب ہی اس کی نظر زحال کے کپڑوں پر گئی۔ ان کو دیکھ وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی اور مزید غور سے دیکھتی، اس کا بازو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ایک منٹ، آپ تو دوسری پینٹ شرٹ پہن کر گئے تھے، تو یہ چینج کیسے ہوئی؟ اس کے سوال پر درد سے کراہتے زحال کی پیٹھ یک دم سے سیدھی ہوتی، آنکھیں جیسے پتھر ہو گئی، سانس بھی جیسے باہر کا راستہ بھول گئی تھی۔ شٹ، مر گیا، وہ دل ہی دل میں سوچتا۔ فوراً سے باقاعدہ بلند آواز میں کراہتے ہوئے زمل کی گود میں سر رکھتے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میری کمر بہت درد کر رہی ہے گلالے، وہ بچوں کی طرح درد میں کراہنے کی ایکٹنگ کرتا اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ زمل باقی سب چھوڑے اس کے درد پر سچ میں پریشان ہونے لگی۔ اٹھیں، چلیں بیڈ پر۔ وہ زحال کو سہارا دے کر اٹھاتی بیڈ تک لائی اور دھڑام سے بیڈ پر گرا گئی۔ اپنے باپ کو ایسے لیٹتے دیکھ اسے کھیل سمجھ کر زامل زالے روتے میں بھی ہنستے ہوئے تالیاں بجانے لگے تھے۔ آپ رکیں، میں ذرا سینک دوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا درد۔ وہ زحال کے سر پر بوسہ دیتی نیچے کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زحال نے جھٹ سے گردن سیدھی کر کر اس کے جانے کو یقینی بنایا۔ جب یقین ہوا کہ وہ چلی گئی تو پھر کون سا درد، کہاں کا درد؟ وہ وہیں سے کروٹ بدل کر خوبصورتی میں اپنی 2 کاپی کو دیکھتا ان کے گال انگلی سے چھونے لگا۔ آپ دونوں کے بابا اتنے بریو ہیں تو آپ دونوں کا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ دونوں کو بے حد محبت سے سمجھانے لگا۔ باہ می بے ہے نا بابا، میں بریو ہوں نا۔ زامل جھٹ سے اپنا ننھا سا بازو اٹھائے اپنے تا کی طرح بائسیپس کی نمائش کرنے لگا۔ زحال یہ دیکھ عن قریب اپنا سر پیٹ لینے والا تھا۔ میری جان، ایسے بریو نہیں ہوتے۔ اگر سامنے سچی میں جن بھی آ جائے تو آپ اس کے ساتھ فائٹ کرو گے اور اسے بھگا دو گے۔ وہ واقعی چاہتا تھا زامل زالے اس کی طرح بہادر بنے، نہ کہ اپنی ماں کی طرح چڑیا جیسے نازک دل کے مالک۔ می جن ہپ ہپ، میں جن کو ماروں گا۔ زامل فوراً سے تابعدار بچوں کی طرح اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ زحال نے اس کے گال پر پیار کرتے زالے کو دیکھا، اور میرا یہ بیٹا کیسے ہپ کرے گا؟ وہ زالے کو اپنے قریب کر کر اس کی چھوٹی سی ناک کو
اپنی ناک سے چھوتے، اس کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زالے نے جلدی سے ایک کسی زحال کے گال پر دے دی۔ می ہپ نا بابا ڈنڈی، میں ہپ نہیں کروں گی بابا، گندی بات ہوتی ہے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولتی۔ زحال کو ایک پل کے لیے چپکی لگوا گئی۔ اسے بے حد اپنی بیٹی پر پیار آیا، لیکن یہ وہ یاد رکھتے کہ وہ پاشا بے کی بیٹی تھی۔ نازک بننا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر ہی رہا تھا جب زمل کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ زحال واپس سے لیٹتا، درد سے کراہنے لگا۔ ایم سوری، پانی گرم کرنے میں دیر ہو گئی، چلیں الٹے لیٹ جائیں۔ وہ زحال کو کروٹ لینے میں مدد دیتی، اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور ہاٹ باٹل سے اس کی کمر کو سینک دینے لگی۔ ہو سکون! زحال آنکھیں بند کیے جیسے سکون کی وادیوں میں اترنے لگا تھا۔ اس کے اس انداز پر زمل نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ جادو ہے تمہارے ہاتھوں میں وائفی۔ ہبی، یہ گرم پانی ہے۔ زمل نے اس کی تصحیح کی۔ ہاں تو گرم بھی تو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے نا میری جان، میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ اس وقت وہ زمل کو اپنا دیوانہ لگ رہا تھا، جو کہ وہ تھا بھی۔ درد کچھ کم ہوا؟ وہ کچھ دیر سینک دے کر دھیمے لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگی۔ زامل زالے بھی اپنے ہاتھوں سے ننھے ننھے مکے بنا کر اپنے باپ کی کمر دبانے والے انداز میں پیٹ رہے تھے۔ بہت کم ہو گیا۔ زحال کی آواز بوجھل ہونے لگی تھی، ایسے جیسے اسے نیند آ گئی ہو۔ تو اب بتائیں، یہ کپڑے کب اور کیوں تبدیل کیے؟ وہ پھر سے لڑاکا بیویوں کی طرح تفتیش کرنے لگی، جس پر زحال کی آنکھیں یک دم سے کھلیں۔ مارا گیا سوچ کر ہی اس نے جھرجھری سی لی۔ میری کمر! وہ پھر سے کمر پر الٹا ہاتھ رکھے درد سے کراہنے لگا۔ جب اس بار زمل نے بنا اس کے درد کی پرواہ کیے اس کے بغیر ایک مکہ سیدھا اس کی پیٹھ پر جڑ دیا۔ اب کی بار صحیح زحال کی چیخ نکلی تھی۔ بتائیں کب اور کیوں کیے، ورنہ میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ زحال کے کندھے کو تھام کر اسے سیدھا کرتی تقریباً اس پر جھک کر پوچھ رہی تھی۔ وہ میرے ڈریس پر وہاں چائے گر گئی تھی تو یاقوت سے کہہ کر یہ ڈریس منگوا لیا تھا۔ جھوٹ، پھر جھوٹ! وہ بول رہا تھا۔ اس جھوٹ کی اسے عادت ہو رہی تھی۔ ہبی، زیادہ چالاکی نہ کریں۔ آپ میرے ہاتھ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتے۔ وہ زحال کو کالر سے دبوچ کر اپنے قریب کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھ تڑکھ کر پوچھنے لگی۔ زحال تو بس یہیں رہ گیا۔
اس کی ہیزل آنکھوں کو اتنا قریب سے دیکھتے ہوئے ان میں ایک تپش تھی جو زحال کو اپنے اتنے قریب محسوس ہوتی دل کے تیز دھڑکنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ کسی اور کی چائے تھی۔ تمہارے ہاتھ کے علاوہ تو میں کسی سے زہر بھی نہ لوں میری جان۔ وہ زمل کی آوارہ لٹوں کو اپنے چہرے پر سے ہٹاتے، ذرا سا سر اٹھاتے اس کے لبوں کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زمل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیل گئی۔ زمل اٹھ کر زامل زالے کے کپڑے اٹھا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ویسے تم اب کچھ زیادہ ناراض نہیں ہونے لگی؟ پیار چاہیے تو سیدھا بولو میری جان، میں ایسے بھی کر لوں گا۔ وہ بھی شدت و اس کا جملہ پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ اس کے منہ پر زامل کی چھوٹی سی شرٹ آ لگی۔ اسے چپ کروا کر زمل خود چہرہ وارڈروب میں دیے اپنے گالوں کی سرخی چھپانے لگی۔ یہ تو اب اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ناراضگی کے بہانے ڈھونڈتی تھی جس پر زحال جتنا اسے مناتا وہ اتنی ہی پہلے سے نکھر جاتی۔ دل اب بھی جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ واٹ اے شاٹ! زامل زالے زور سے بنا آواز والی تالیاں بجاتے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ یہ بھی اس کی چھوٹی اولاد کی مہربانی تھی جو سارا دن ان کو الٹی چیزیں سکھاتا تھا۔ بیٹا شاٹ نہیں، تمہاری ماں اب بس نیا ٹیڈی بیئر ڈاؤن لوڈ کروا کر مارے گی۔ اس کی اتنی دھڑلے سے کی جانے والی بات پر زمل کی آنکھیں یک دم سے پھٹیں۔ اس کے یوں ساکت ہو جانے پر زحال نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس وقت وہ جن خمار آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا زمل دیکھ لیتی تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ سرخ ٹماٹر تو وہ اب بھی ہو رہی تھی، اتنی کہ وہاں کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ تب ہی بنا کچھ کہے سب کچھ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اس طرح جانے پر زحال کا جاندار قہقہ کمرے میں گونج اٹھا، ساتھ اس کی وہ دو افلاطون اولادیں بھی شامل تھیں۔ کمرے میں اس وقت سوں سوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں میں ڈائری پکڑے اس کے پہلے صفحے کو دیکھ رہی تھی۔ ان الفاظ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گل ڈائری چھوڑے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ کیا لکھا تھا اس کی قسمت نے اس کے لیے، اور کتنی اذیتیں اس کے حصے کی باقی تھیں۔ اب تو اس کی بھی بس ہونے لگی تھی۔ کبھی یہ ڈائری اس کی تنہائی کا سہارا ہوا کرتی تھی، اور آج یہ ڈائری
اس کی تباہی کی وجہ بنی، اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتی یا محبت، فی الحال اسے اس سے صرف خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ گل رخ موڑے اپنے چہرے کو بے دردی سے رگڑنے لگی۔ گل زحال کی آواز پر اس کی آواز گل کی سماعتوں میں گونجی۔ اس کے آنسو وہ دیکھ چکا تھا۔ تب ہی پریشان سا اس کے قریب آتے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گل، تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ یک دم سے پریشان ہوتے اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے استفساریہ پوچھنے لگا۔ جب اس کی نظر خود اس ڈائری پر پڑ گئی، ایک لمحہ نہیں لگا تھا اسے سب سمجھنے میں۔ زحال نے ضبط سے لب بھینچے اور اپنی بہن کو دیکھنے لگا، جو لاکھ کوشش کرتی اپنی آنکھوں کو برسنے سے روک نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر گرم سیال تیزی سے بہتا اس کے رخسار کو تر کر گیا۔ آج راز کوئی انسان نہیں رکھ سکتا، اور تم نے ایک بے جان کاغذ پر اتنا یقین کر لیا۔ اس کی بات پر گل نے تڑپ کر سرخ متورم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زحال نے نرم نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے اس کے چہرے پر ہتھیلی جما لی۔ تم روگی تو یہ چیز مجھے تکلیف دے گی، اور میں تم سے کسی تکلیف کی توقع نہیں رکھتا گل۔ ہاں، وہ بہن تھی، دنیا کی طرح ظالم شفاف نہیں تھی۔ وہ جھٹ سے اپنے چہرے کو رگڑ کر صاف کرتی، یہ ظاہر کرنے لگی جیسے وہ اب نہیں رو رہی، لیکن پھر کچھ یاد آ گیا جس سے دل بے چین ہوتے جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا خاص طور پر لڑکیوں کو یہ چیز رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے نے ان کی عزت اتنی نازک بنا دی ہے، ایسے میں ایک کاغذ کو اپنا رازدار بنانا خود ان کو خود پر انگلی اٹھانے جیسی دعوت دینا ہے۔ کیوں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا؟ اس کی بات پر گل کی سانسیں دھیمی ہوئی۔ تو کس کو راز بتائے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں استفساریہ پوچھنے لگی۔ اللہ کو، جو آپ کے راز نہ صرف رکھتا ہے بلکہ آپ کے دل کو سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے بہتر رازدار کوئی نہیں ہو سکتا گل۔ یہ بات اتنی بھاری تھی کہ گل کی آنکھوں سے برساتی طوفان برس پڑا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مزید اسے کندھا چاہیے تھا۔ زحال اس کی نگاہوں کو سمجھتا دھیرے سے اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتا، گل کا سر اپنے کندھے پر ٹکا کے۔ اس کے آنسو زحال کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ خود پر ضبط کیے اس کے سر کو تھپکتا رہا۔ اس کے یقین کا اندازہ
یہاں سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے ایک بار بھی گل سے ڈائری دکھانے کا نہیں کہا۔ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس میں کیا لکھا ہے، وہ صرف اس کی بہن تھی، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک پرانا علاقہ تھا جہاں اس وقت دور دور تک کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اتنی خاموشی جیسے برسوں سے اس جگہ کا کسی نے رخ ہی نہ کیا ہو۔ کیسے کرتا؟ یہ جگہ بہت بھاری تھی، یہاں آنے والے اکثر واپس نہیں جاتے تھے۔ اسی ایریا میں کئی کاٹیج بنے تھے، لیکن سب کے سب بوسیدہ، برسوں پرانے، جیسے یہاں کبھی کوئی آبادی ہوا کرتی تھی۔ انہیں بند کال کوٹھڑیوں میں سے ایک کال کوٹھڑی تھی جس کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، چھت سے لٹکتے جالے جیسے۔ برسوں سے کسی نے یہاں قدم ہی نہ رکھا ہو۔ مٹی کی تہہ ہر چیز پر جمی ہوئی تھی، فرش سے ایک باسی سی بو اٹھ رہی تھی، دیواروں پر نمی کے نشان، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا پلستر، اور کونے میں رینگتا ہوا ایک چوہا جو کھانے کو خوراک تلاش کر رہا تھا، مگر جو وہ کھا سکتا تھا فی الحال اس پر کسی اور کی نظر تھی۔ یہ سب منظر خوف اور خاموشی کو اور بڑھا رہے تھے۔ کوٹھڑی کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کی کرسی رکھی تھی جس پر ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ شخص یہاں کوئی نہیں آیا تھا، وہ خود بھی نہیں آیا تھا، اسے تو لایا گیا تھا۔ رسیوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ذرا سا بھی ہلنا ناممکن تھا۔ پسینے اور گرد میں اس کا چہرہ چھپ چکا تھا، لیکن پھر بھی جیسے وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اس کے سائے سے بھی پہچان لیتا تھا۔ بال الجھے ہوئے اور ہونٹ پھٹے ہوئے، ایک بلب اوپر لٹک رہا تھا جو کبھی جلتا کبھی بجھتا، جیسے کسی اذیت کے لمحے کو گنتا جا رہا ہو۔ وہی اذیت جو کبھی اس شخص نے ایک معصوم کو دی تھی۔ اب وقت پلٹا تھا، اب یہ وقت اس پر آیا تھا، بالاج خان افندی پر۔ اس کے سامنے ایک لوہے کا دروازہ تھا جس کے پیچھے سے کبھی کبھار کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، آہستہ، بھاری، جان بوجھ کر دھیمی۔ وہ ہر بار ان قدموں کی آواز پر چونک جاتا، لیکن دروازہ نہیں کھلتا، صرف زنجیروں کی ہلکی سی جھنکار گونجتی، اور پھر سب کچھ دوبارہ خاموشی میں ڈوب جاتا۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے ہوا بھی قید ہو گئی ہو۔ بالاج کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ انتظار کی ایک لرزتی چمک تھی، نہ جانے کسی نجات کی یا کسی اور عذاب کی۔ تب ہی کچھ بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ سامنے اندھیرا تھا، گپ
اندھیرا، کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالاج نے چونک کر اس آواز کی سمت دیکھا جہاں دو بھوری آنکھیں نمودار ہوتی دکھائی دیں۔ بلب کی روشنی میں چمکتی وہ دو بھوری آنکھیں جن میں سے اس وقت وحشت ناچ رہے تھے، ان کو دیکھتے ہی جیسے بالاج کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کے دو بھاری قدموں آنکھوں کے ساتھ روشنی کی زد میں آئے اور پھر دھیرے دھیرے وہ خود۔ یہ آنکھیں سرد مہری کی جیتی جاگتی علامت تھی، ایک وحشت سی ان میں چھپی ہوئی تھی۔ ان میں صرف دیکھ لینا ہی آدھی موت کے برابر تھا۔ وہ شیرو تھا، بھوری آنکھیں، بھورے بڑے بڑے ریشمی بال اور بھاری قد و جسامت، ایسے جیسے اب اس کا خیال اور اچھے سے رکھا جا رہا ہو۔ بالاج کی رنگت اس وقت سفید مردے سے مشابہت کروا رہی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بالاج کے قریب آتے اس کے ارد گرد کا چکر کاٹنے لگا، ایسے جیسے سونگھ رہا ہو کہ تب ہی دو بھوری آنکھیں اور نمودار ہوئیں۔ اس چہرے کو دیکھتے اگر تھوڑا جگرا بالاج خان میں بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ یہ چار آنکھیں کہیں بھی ساتھ نہ چمکیں؟ اسے دیکھتے ہی شیرو بالاج کے بائیں جانب بیٹھ کر لمبی جمائی لینے لگا۔ ہیلو! آج یہ ہیلو بالکل بھی کیوٹ نہیں تھا۔ آج یہ ہیلو جان نکال دینے والا ہیلو لگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہم کو ادھر کیوں بند کیا ہے؟ بالاج کے سوال پر مقابل کی آبرو اٹھی۔ اسے پسند آئی تھی یہ دلیری۔ میرا تعارف بہت بڑا ہے، بتانے میں وقت لگے گا۔ دھیما لہجہ، سرد آواز اور بھوری سفاک آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، وائٹ رنگ کی پینٹ پر گول گلے والی وائٹ شرٹ پہنے جس پر اسکن رنگ کی جیکٹ تھی۔ قد کاٹ اور جسامت سے وہ ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا مرد تھا جسے دنیا زحال کی بڑی بگڑی اولاد پکارتی تھی۔ اس کا چہرہ بالاج نے حویلی کے بعد اب دیکھا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے یاد آنے لگا۔ تب ہی اس نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا۔ تم تو وہی ہے نا جو اس دن خان حویلی میں تھا؟ اس کے سوال پر برلاس کے کانوں میں اس کا چیخنا سنائی دیا۔ ہم کو ادھر کیوں لائے تم؟ جواب دو۔ اس جانے پہچانے چہرے کو دیکھتے اس میں چیخنے کی ہمت آ گئی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا اس کا چیخنا ہی اس بیسٹ کی نظروں میں لے آیا تھا حساب لینے۔ مطمئن جواب۔ بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا حساب؟ وہ اتنا سب کر بھی
پوچھ رہا تھا کیسا حساب۔ وہ ذرا یاد کرتا تو اسے یاد آتا کہ ایک حساب اس کا زرتشم نوشیروال کی جانب نکلتا تھا، جس سے باقی کے حساب بھی جنم لے چکے تھے۔ برلاس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا، وہ کھلا میدان جس میں اس کے باپ کی چیخیں گونج رہی تھیں، اس کے آنسو گر رہے تھے، ہر اس آنسو کا حساب جو میرے باپ کی آنکھوں سے تیری وجہ سے نکلا۔ بالاج اس کی بات پر چونکا، جیسے وہ سمجھ نہ سکا ہو کون ہے تمہارا باپ، وہ کتنا نادان تھا۔ برلاس نے جن سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، ان سے خود ہی بالاج کے کانوں میں اس کی آواز گونج اٹھی، برلاس زحال خان افندی۔ یہ نام ہی خود میں ایک دہشت رکھتا تھا۔ آج سے ہر حساب شروع تھا۔ رات کے 2 بجنے کے قریب تھے جب ایک بھیانک خواب سے ڈر کر اس کی آنکھ پٹ سے کھلی، ایسے جیسے ہوا کا جھونکا سا اسے چھو کر گزرا ہو۔ عائرہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھی اور کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ سامنے کاؤچ خالی پڑا تھا، مطلب وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ عائرہ نم آنکھوں سے کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے اپنا موبائل اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال جا رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف سے یا شاید اس کی موجودگی سے، جس میں ہر خوف خود ہی بے معنی ہو جاتا تھا۔ بولیں۔ کال اٹھاتے اس کی بھاری خوبصورت آواز ابھری، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولتی، اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کے، جبکہ اس کی آواز کی لرزش بھاپتے وہ جیسے تھا ویسے ہی رک گیا۔ آ رہا ہوں، صرف ایک جملہ۔ عائرہ سنتے ساتھ کال بند کر دی اور لمبی سانسیں لیتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا کے تھیڑ کے تھیڑ کھڑکی سے اندر آ رہے تھے، اور وہ ڈرپوک اتنا بھی نہیں گر سکی کہ اٹھ کر کھڑکی ہی بند کر دیتی۔ برلاس کو کال کیے 10 منٹ ہونے والے تھے اور وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ عائرہ اب مزید خوف اور ٹھنڈ سے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ وہ ہمت کرتی بیڈ سے نیچے اتری اور دھیرے دھیرے کھڑکی کی جانب گئی۔ پردے فل ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ عائرہ نے کھڑکی بند کرتے گہری سانس لی۔ جب رہی سہی کسر کمرے کی لائٹس نے بند ہوتے پوری کر دی، وہ جھٹ سے دیوار سے چپک کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے پتھرا گئی تھی جیسے ذرا بھی ہلی تو گئی۔ برلاس، یہ نام اس کے لبوں نے پھڑپھڑاتے ہوئے خود ہی پکارا تھا۔ آنکھوں سے
دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ برلاس وہ باقاعدہ روتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلتے وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی دھن میں آیا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ اچانک تھا۔ برلاس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچا تھا۔ آئرہ اس کے گرد بازو سختی سے مائل کیے بری طرح خوف سے لرزنے لگی تھی۔ برلاس کے ہاتھ پہلو میں پڑے ایک عجیب سی گہری کشمکش میں مبتلا ہوئے تھے۔ وہ اس اچانک افتاد پر حیران تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں ڈر گئی تھی، وہ روتی ہوئی کس معصومیت سے بولی کہ برلاس نے بے ساختہ سر جھکا کر اپنے سینے سے لگی خوف زدہ سی لڑکی کو دیکھا۔ اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا، چاہے 1 سال کا ہی فرق کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت وہ چٹان کے سینے سے لگی کوئی نازک سی کلی معلوم ہو رہی تھی۔ برلاس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر اور دوسرا اس کے سر پر رکھتے جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس وقت اس کے سر پر صرف بالاج سوار تھا، جسے آج مہلت صرف اس ایک لڑکی کی وجہ سے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا آدھے سے زیادہ کام کر آیا تھا، جسے سوچ کر ہی منہ سے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ بس ریلیکس، میں ہوں نا؟ اس کی آواز پر آئرہ نے سر دھیرے سے اثبات میں ہلایا۔ خوف کے مارے وہ اس وقت ہر دوری سرے سے بھول رہی تھی۔ یہ تھی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کا رسپانس کیوں میٹر کرتا ہے۔ ٹیک کیئر، اچھا رسپانس کریں۔ اللہ حافظ۔